كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معقر علماء کرام، اجلاس کے ذمہ داران، نیما للمٹیا ڈسٹرکٹ گڈا اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، اور آج 2 روزہ پروگرام کا یہ آخری دن اور تقریباً آخری نشست بھی، اور اب تک آپ نے سب کو برداشت کیا، اب ہم کو بھی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین یہاں ہمارے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ جو باتیں کہی گئی ہیں اور کہی جا رہی ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی بہت ہی چھوٹی سی آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے جن اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ اصل مقصد عبادت ہے۔ دنیا میں ہم اور بھی کام کرتے ہیں، وہ اس کے ضمنی مقاصد تو ہو سکتے ہیں، لیکن اصل مقصد جو ہے وہ عبادت ہے۔ جو چیزیں بھی ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں، وہ بے مقصد نہیں ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے اس وقت یہ مائک لگا ہوا ہے، اس مائک کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی آواز دور تک، جہاں تک لوگ بیٹھے ہوئے وہاں تک اور اس سے بھی آگے ہم اپنی آواز کو پہنچا سکیں۔ آپ یہاں آئے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، یہ بے مقصد نہیں ہے، اس کا بھی مقصد ہے کہ آپ قرآن و حدیث کی باتوں کو سنیں، وعظ و نصیحت کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ کہکشائیں، یہ زمین، یہ آسمان، سب ایک مقصد کے تحت ہے۔ اور جب کوئی چیز کسی مقصد کے تحت بنائی جائے اور وہ مقصد پورا نہ ہو تو اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ مائک اگر آواز نہ پہنچائے تو آپ اس مائک والے کو پیسے نہیں دیں گے، بار بار ڈسٹرب کرے تو آپ کا غصہ ساتھ میں آسمان پر چڑھ سکتا ہے، مزید پریشان کرے تو آپ غصے میں مائک کو توڑ بھی سکتے ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ یہ جس مقصد کے تحت بنایا گیا ہے اس مقصد کو پورا نہیں کر رہا۔
فجر کی اذان کے بعد صبح کا سورج نکلتے ہی آپ کے اس گاؤں سے باہر سڑک کی طرف جو روڈ دکانوں کی طرف نکلتا ہے، باہر کی طرف جاتا ہے، آپ صبح صبح دیکھیں گے کہ کوئی جیپ کاریں چل رہی ہیں، ماروتی وین چل رہی ہے، موٹر سائیکل چل رہی ہے، سائیکل چل رہی ہے، کچھ نہیں تو لوگ پیدل ہی جا رہے ہیں۔ یہ بلا مقصد نہیں جا رہے ہیں، کوئی سبزی خریدنے جا رہا ہے، کوئی گوشت خریدنے جا رہا ہے، کوئی اپنے بچے کو اسکول چھوڑنے جا رہا ہے، کوئی اپنی دکان کھولنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی اپنے آفس کی طرف جا رہا ہے، کوئی ہاسپٹل کی طرف جا رہا ہے۔ سب اپنے اپنے مقصد میں لگے ہوئے ہیں۔ انسان، ہم اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمارے اور آپ کے آنے کا بھی ایک مقصد ہے، اور مقصد قرآن کریم نے خود بتا دیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ یہی اصل مقصد ہے۔ آپ اپنے کسی ضروری کام کے لیے آپ اپنے علاقے کے ایم ایل اے سے ملنے جانا چاہتے ہیں، ایم پی سے ملنے جانا چاہتے ہیں، آپ اپنے گاؤں کو چھوڑ کر اس کی بستی کی طرف جا رہے ہیں، آپ ڈسٹرکٹ گڈا کی طرف جا رہے ہیں، آپ بھاگلپور کی طرف جا رہے ہیں، آپ کا ارادہ ہے، آپ نے رخت سفر باندھا ہے، آپ کا مقصد ہے کہ ہم اپنی پریشانی، اپنے گاؤں کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کسی لیڈر سے ملیں۔ آپ لیڈر سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں جا رہا ہوں، محلے کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، اور آپ نے اپنا علاقہ چھوڑا، سفر کیا، 4 ویلر بک کی یا اپنی گاڑی کی یا پرائیویٹ گاڑی پر سفر کیا۔ آپ جب گڈا پہنچتے ہیں یا آپ جب بھاگلپور پہنچتے ہیں، بیل بجاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ لیڈر صاحب، ایم ایل اے صاحب، ایم پی صاحب ابھی دلی کے لیے نکل چکے ہیں۔ آپ کا مقصد تھا لیڈر سے ملنا، آپ کا مقصد تھا ایم پی ایم ایل اے سے ملنا، لیکن جب آپ وہاں پہنچے تو ایم ایل اے صاحب، ایم پی صاحب جا چکے ہیں، دلی کے لیے، رانچی کے لیے نکل چکے ہیں۔ آپ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اب آپ گھر کی طرف لوٹ رہے ہیں، لیکن لوٹنے سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ایک مارکیٹ پر راستے میں پڑتا ہے، سستا مارکیٹ ہے، آپ کے موزے پھٹے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ہاں موزے بہت بک رہے ہیں، آپ نے 2-4 موزے خرید لیے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، کھلونے بک رہے تھے، آپ نے اپنے بچوں کے لیے کھلونے خرید لیے ہیں۔ سستا مارکیٹ دیکھا تو آپ نے اپنی بیوی کے لیے ساڑی یا سوٹ بھی خرید لیا ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ نے خریدی ہیں، اور خریدنے کے بعد جب آپ اپنے گھر آتے ہیں، بیوی سے ملاقات ہوتی ہے، گاؤں والوں سے ملاقات ہوتی ہے، آپ کے منہ سے چھوٹتے ہی یہ نکلتا ہے کہ مقصد پورا نہیں ہوا ہے، سفر بیکار ہو گیا ہے۔ آپ نے موزہ خریدا ہے، آپ نے سستا کپڑا خریدا ہے، آپ نے بچوں کے کھلونے خریدے ہیں، سفر سے لوٹتے وقت یہ ساری چیزیں آپ نے خریدی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کیا کہیں گے کہ مقصد پورا نہیں ہوا ہے، سفر بیکار ہو گیا ہے۔ کیوں؟ یہ جملہ آپ کے منہ سے اس لیے نکل رہا ہے کیونکہ آپ کا اصل مقصد تھا لیڈر سے ملنا، آپ کا اصل مقصد تھا ایم ایل اے اور ایم پی سے ملاقات کرنا، لیکن اس سے ملاقات تو آپ کی ہوئی نہیں۔ اگرچہ موزہ لے لیا، اگرچہ کپڑا خرید لیا، اگرچہ کھلونے لے لیے، لیکن اس کے باوجود آپ یہی کہیں گے کہ سفر بیکار ہو گیا ہے۔ یہ سستی چیزیں خریدنے کے باوجود سفر بیکار کیوں؟ کیونکہ اصل مقصد تھا لیڈر سے ملنا، وہ نہیں ہو پایا۔ آپ چاہے کتنی ترقی کر لیجیے،
آپ چاہے کتنی اونچی کوٹھیاں بنا لیجئے، آپ چاہے جتنے اونچے محلوں میں داد عیش لے لیجئے، آپ سریا پر سوار ہو جائیے، آپ ہوائی جہاز کی ایجاد کر لیجئے، آپ راکٹ بنا لیجئے، آپ سائنٹسٹ بن جائیے، آپ اپنے بچوں کو MBBS MD اور MS کرا لیجئے، آپ سب کچھ کرا لیجئے، لیکن اگر آپ اپنی زندگی کے اصل مقصد عبادت سے دور ہیں تو آپ کا یہ سفر بیکار ہے، آپ کی زندگی کا مقصد بیکار ہے، آپ بالکل فلاپ ہو چکے ہیں۔ اگرچہ آپ نے اپنے بچے کو MBBS بنا لیا، MS کرا لیا، ڈاکٹر بنا لیا، انجینئر بنا لیا، یہ سب کچھ ضمنی مقاصد تھے، لیکن اصل مقصد سے آپ خود دور ہو گئے اور اپنے بیوی بچوں کو آپ نے دور کر دیا۔ اسی لیے دنیا میں بدامنی ہے، اسی لیے دنیا میں بدامنی ہے۔ اور بدامنی کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کسی لیڈر سے پوچھیں گے تو وہ اس کا ریزن کچھ اور بتائے گا۔ دنیا میں اس ہنگامہ آرائی کا ریزن اگر آپ کسی فلاسفر سے پوچھیں گے تو وہ اس کی وجہ کچھ اور بتائے گا۔ اگر آپ کسی کمیونسٹ سے پوچھیں گے کہ دنیا میں یہ ہنگامہ آرائی کیوں ہے، یہ بدامنی کیوں ہے، شانتی کیوں نہیں ہے، ایک دوسرے کا دشمن کیوں ہے، تو وہ کمیونسٹ اس کا ریزن کچھ اور بتائے گا۔ آپ کسی لیڈر سے پوچھیں کہ یہ دنیا میں ہنگامہ آرائی کیوں ہے، یہ بدامنی کیوں ہے، تو وہ کہے گا بڑھتی ہوئی آبادی اس کا ریزن ہے۔ 2 کے بجائے لوگ 10 بچے پیدا کر لیتے ہیں، بدامنی تو ہوگی۔ گاؤں میں 20 آدمیوں کے لیے اناج پیدا ہوتا ہے، 100 لوگ رہنے لگیں گے تو لڑائی تو ہوگی۔ بزنس اور کاروبار صرف 20 لوگوں کا ہے اور ہیں 100 لوگ، سب کو نوکری کہاں سے ملے، سب کو بزنس کہاں سے دیا جائے، تو بدامنی تو ہوگی۔ لوگ چوری کریں گے، ڈاکہ ڈالیں گے، بدامنی تو ہوگی۔ اگر آپ اس بدامنی کا ریزن، اس بدامنی اور اشانتی کا کارن اگر آپ لیڈر سے پوچھیں گے تو کہے گا کہ بڑھتی ہوئی آبادی۔ اگر آپ کسی فلاسفر سے پوچھیں گے، فلسفی سے، کہ دنیا میں بدامنی کیوں ہے، دنیا میں اشانتی کیوں پھیلی ہوئی ہے، ایک دوسرے کا دشمن کیوں ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا کیوں نہیں چاہتا، تو فلاسفر اس کا جواب دے گا دنیا میں اس کی اصلی وجہ ہے ایٹمی ہتھیار۔ اس موجودہ دور میں ہر ملک یہ چاہتا ہے، ہر کنٹری یہ چاہتی ہے کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہو جائے، ہائیڈروجن بم ہو جائے، دوسرے لوگ ہم سے ڈرنے لگے۔ دیکھ لیجیے آپ روس کی اور یوکرین کی لڑائی، ہر بات پر دھمکی کہ اب نیوکلیئر ہتھیار ہم چھوڑ دیں گے، اب پرمانو بم ہم گرا دیں گے۔ جن ملکوں کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہے وہ بیچارے آج ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے ہیں اور وہ ایٹمی ہتھیار بنانے کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ ہم بھی مشکل وقت پر دشمن کا جواب دے سکیں اور دشمن کے دانت کھٹے کر سکیں۔ اور جو ایٹمی طاقت بننا چاہتے ہیں اس کو سپر پاور ممالک ایٹمی ہتھیار، ایٹمی طاقت بننے کا سپنا پورا نہیں ہونے دے رہے ہیں، جیسے ایران وغیرہ۔ میرے بھائیوں، آپ غور کیجئے گا، میں آ رہا ہوں اصل چیز پر جہاں میں آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ ذرا تصور کیجئے، لیڈر کہتا ہے دنیا میں بدامنی کی وجہ کیا ہے؟ بڑھتی ہوئی آبادی، بڑھتی ہوئی جن سنکھیا۔ کسی فلاسفر سے پوچھیں گے تو فلسفی پوچھے گا، جواب کیا دے رہا ہے؟ بدامنی کا کارن کیا ہے، بدامنی کا ریزن کیا ہے؟ ایٹمی ہتھیار۔ یہ سارے ایٹمی ہتھیاروں کو ختم کر دو، دنیا کے اندر امن و سکون پیدا ہو جائے۔ اور کسی کمیونسٹ سے پوچھو کہ دنیا میں بدامنی کیوں ہے تو کمیونسٹ اس کا جواب آپ کو یہ دے گا کہ پیداوار کی صحیح تقسیم نہیں ہو رہی ہے، پیداوار کی صحیح تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو کوٹھی کا مالک بنا دیا اور کسی کو جھونپڑی دے دی۔ کوئی بڑے 5 منزل مکان میں داد عیش لے رہا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو جھونپڑی بھی نصیب نہیں ہے، وہ فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں اور نشے سے لت پت نوجوان لڑکے اپنے نشے میں گاڑیاں چلاتے ہوئے ان فٹ پاتھوں پر سونے والے لوگوں کو اپنی گاڑیوں سے کچل دیتے ہیں۔
دنیا میں پیداوار کی صحیح تقسیم نہیں ہو رہی ہے. کوئی اللہ نے کسی کو امیر بنا دیا, کسی کو غریب. اگر سب لوگوں کو برابر کر دیا جائے, امیر و غریبی کا فرق مٹا کر سب کو برابر دولت مل جائے, سب کے مکان ایک جیسے ہو جائیں اور سب کے پاس ایک جیسی دولت ہو جائے, تو دنیا میں امن و سکون پیدا ہو جائے. غریب ہے وہ امیر بننا چاہتا ہے, امیر اور زیادہ امیر بننا چاہتا ہے. اس لیے دنیا کے اندر بدامنی ہے. لیکن دنیا میں سب لوگ ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں. جب سب ایک ہی جیسے ہو جائیں گے تو یہ مکان کون بنائے گا؟ جب ہمارے پاس بھی تمہارے برابر پیسہ ہو جائے گا تو رکشہ کون چلائے گا؟ جب ہم بھی تمہارے مقابل جب ہم برابر کے ہیں تو سبزی کون بیچے گا؟ پھر ہمارے مکانات کی تعمیر کون کرے گا؟ پھر ٹرینیں کون چلائے گا؟ پھر اسٹیشنوں پر نوکری کون کرے گا؟ پھر آفسوں میں کون بیٹھے گا؟ کیونکہ ہم تو برابر ہیں. جتنا پیسہ تمہارے پاس اتنا میرے پاس, جیسا مکان تمہارے پاس ویسا مکان ہمارے پاس. در حقیقت اگر دیکھا جائے تو یہ تینوں جواب غلط ہیں. دنیا میں بدامنی نہ تو لوگوں کی بڑھتی ہوئی آبادی ہے, اور نہ ہی ایٹمی ہتھیار ہے, اور نہ ہی پیداوار کی صحیح تقسیم کا نہ ہونا ہے, بلکہ اصل وجہ جو دنیا کی بدامنی کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو ان کی حیات کے اصلی مقصد سے روک دیا ہے, اس سے دور کر دیا ہے. ہم نے ان کو بتایا ہی نہیں کہ حیات کا, آپ کی زندگی کا اصلی مقصد کیا ہے. اس دنیا کے اندر ہنگامہ آرائی تو ہونا ہی ہونا ہے. آپ ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجئے. اصلی مقصد سے ہم نے لوگوں کو جوڑا ہی نہیں ہے. پرائمری اسکول ہے, آپ کے ہاں ہوں گے, کھلے ہوں گے. آپ ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجئے. اس اسکول کا ٹائم ہے 10 بجے کا, چھٹی ہوتی ہے 2 بجے بچوں کی. 10 بجے اسکول کا ٹائم, چھٹی ہو رہی ہے 2 بجے. ذرا سنیے گا, اسکول میں بچے 9 ہی بجے آ جاتے ہیں. ٹائم ہے 10 بجے کا, اسکول پہلے سے کھل جاتا ہے. بچے 9 ہی بجے آ گئے, 9:30 بجے آ گئے, ابھی گھنٹی نہیں لگی ہے, ابھی کلاس میں نہیں گئے ہیں. لیکن وہ بچے جو گراؤنڈ میں جمع ہیں لڑ رہے ہیں. کوئی پیڑ پہ چڑھ رہا ہے, کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے, کوئی والی بال کھیل رہا ہے, کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے. آپس میں گتم گتا بھی ہو رہی ہے, لڑائی بھی ہو رہی ہے, شور ہو رہا ہے, ہنگامہ ہو رہا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ یہ اسکول کے اندر ان بچوں کے درمیان ہنگامہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کوئی بچے شرارت کرتے ہوئے پیڑ پہ چڑھ رہے ہیں, ایک بچہ دوسرے کو مار رہا ہے, دوسرا اس کا کالر پکڑ رہا ہے. یہ بچوں کے اندر ہنگامہ آرائی کیوں ہو رہی ہے؟ ابھی جو بچے ہنگامہ آرائی کا شکار ہیں, ایک دوسرے کو مار رہا ہے اور گالی گلوچ کر رہا ہے. کوئی پیڑ پہ چڑھ رہا ہے, کوئی کبڈی کھیل رہا ہے, کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے, کوئی ایک دوسرے کو گالی دے رہا ہے. اچانک گھنٹی بجتی ہے, اچانک کلاس میں ٹیچر آتا ہے اور بچے فوراً بھاگتے ہوئے کلاس میں چلے جاتے ہیں اور ایک دم خاموش ہو جاتے ہیں. اور وہ ٹیچر اپنے بچوں کو پڑھانے لگتا ہے. جب ٹیچر اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے تو اب نہ کوئی گالی دے رہا ہے, اب نہ کوئی بکواس کر رہا ہے, اب کوئی نہ پیڑ پہ چڑھ رہا ہے, اب نہ کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے, اب نہ کوئی گالی گلوچ کر رہا ہے. بچوں کے اندر شانتی پیدا ہو گئی ہے. کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کیونکہ ٹیچر نے اب بچوں کو ان کے اصلی مقصد میں لگا دیا ہے. جب تک یہ لوگ اپنے اصلی مقصد میں لگے نہیں تھے تب تک ہنگامہ آرائی کا شکار تھے, اور جب اصل مقصد سے جوڑ دیا ہے تو شانتی ہو گئی, سکون ہو گیا, اور آپس میں وہ خاموشی کے ساتھ پڑھنے لگے. کوئی میتھ پڑھ رہا ہے, کوئی سائنس پڑھ رہا ہے, کوئی انگلش گرامر پڑھ رہا ہے. شانتی ہو گئی. اور شانتی کی اصل وجہ کیا ہے؟ ہم نے ان کو اصلی مقصد سے جوڑ دیا ہے. اس پوری دنیا کو بتاؤ, اس بد امنی اور پوری دنیا میں جو ہنگامہ آرائی پھیلی ہوئی ہے اس کی اصلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو ان کی حیات سے, ہم نے ان کی زندگی کے اصلی مقصد سے ان کو نہیں جوڑا ہے. اور اصلی مقصد قرآن بتاتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری ہی عبادت کرے. ہم لوگوں کو اللہ کی عبادت سے جوڑ دیں, ان کے اصلی مقصد سے جوڑ دیں, دنیا میں امن ہی امن پیدا ہو جائے گا, دنیا میں سکون ہی سکون پیدا ہو جائے گا. ہنگامہ آرائی صرف اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے اصلی مقصد سے لوگوں کو غافل کر دیا ہے, یا یوں کہہ لو کہ لوگ اپنی زندگی کے اصلی مقصد سے غافل ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, اصلی مقصد سے جوڑنے کی ضرورت ہے.
اتنی لمبی تمہید کے بعد اب آپ سمجھے ہوں گے کہ قرآن کی اس آیت کا اصلی مقصد کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. کتنی چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا ہے، لیکن اب آپ سمجھنے کی کوشش کریے کہ دنیا میں یہ جو پھیلی ہوئی ہے بد امنی اور اشانتی، یہ کیسے دور ہوگی جب ہم لوگوں کو ان کی زندگی کے اصل مقصد سے جوڑ دیں گے کہ تم پیدا کیوں ہوئے ہو. پھر میں کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بس نمازی پڑھتے رہیے اور تسبیح گھماتے رہیے اور مسجد کے اندر بیٹھے رہیے اور جنگل کے اندر جا کے سبحان اللہ کی رٹ لگائیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. آپ کو محنت بھی کرنا پڑے گی، بیوی بچوں کے لیے آپ کو کھیت بھی جوتنا پڑے گا، رکشہ بھی چلانا پڑے گا، اپنا علاقہ چھوڑ کر دلی کے اندر مزدوری بھی کرنا پڑے گی، بامبے بھی جانا پڑے گا، آپ کو کپڑا بھی سلنا پڑے گا، آپ کو اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اور اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے محنت بھی کرنا پڑے گی. لیکن اس چیز کو بھی ہم عبادت کا نام دیتے ہیں. یہ بھی عبادت ہے. اپنی بیوی اور بچوں کے لیے محنت کرنا بھی عبادت کا ایک حصہ ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ پیار و محبت میں اگر کھانے کا ایک لقمہ، روٹی کا ایک لقمہ اٹھا کر اگر آپ اپنی بیوی کے منہ میں ڈال دیتے ہیں تو یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی عبادت ہے. عبادت کا معاملہ بڑا وسیع ہے، عبادت کا معیار بڑا وسیع ہے. عبادت صرف 2 رکعت پڑھنے کا نام نہیں ہے. عبادت صرف ظہر کی نماز میں 4 رکعت اور 4 رکعت میں 8 سجدے کر لینے کا نام نہیں ہے. فجر میں اٹھ جانے کا نام عبادت نہیں ہے. عصر اور مغرب پڑھ لینے کا نام عبادت نہیں ہے. عبادت کا معیار بہت وسیع ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ عبادت کا اصل معیار کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں. بیوی بچوں کے لیے محنت کرنا عبادت ہے، ان کے لیے کمانا عبادت ہے، رکشہ چلانا، اس مقصد کے تحت کہ ہم اپنی بیوی اور بچوں کی پرورش کریں گے اور اللہ کا حق ادا کرتے رہیں تو یہ بھی عبادت ہے. میرے بھائیوں، عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے جو میں شروع سے کہتا چلا آ رہا ہوں. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ الگ بات ہے کہ ان عبادیات میں افضل عبادت نماز ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے. اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا، اس کے سامنے جھکنا، یہ افضل عبادت ہے. یہ افضل عبادت ہے اور اس کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا پڑے گا. اور یہ افضل عبادت جو نماز ہے یہ کوئی معمولی چیز بھی نہیں ہے. اور 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ کوئی معمولی کام بھی نہیں ہے. اس بات کو بھی آپ ذہن نشین کر لیجئے. یہ کوئی معمولی کام بھی نہیں ہے. قرآن اگر آپ پڑھیں گے تو اس کو بڑا مشکل کام قرار دیا ہے، بڑا مشکل. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس قرآن کی آیت کے پہلے لفظ پر غور کریں. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بہت مشکل اور بہت بڑا کام ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنا بڑا مشکل کام ہے. کن لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے وہ اللہ نے آگے بتا دیا ہے، لیکن ہر انسان کے لیے مشکل نہیں، ایسا نہیں. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بہت بڑا کام ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا. معمولی بات ہے. آپ سونے کی دکان پر بیٹھے ہوئے ہوں، سنہار ہیں آپ، اور آپ جس شادی کا جو سودا کر رہے ہیں، سونا بیچنے کا، گولڈ بیچنے کا، اس میں آپ کو 1 لاکھ روپے کی پروفٹ ہونے والی ہے اور اسی وقت اذان کی آواز آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ. آپ 1 لاکھ روپے کا نقصان چھوڑ کر فوراً مسجد کی طرف بڑھ جائیں، اپنی دکان بند کر کے فوراً مسجد کی طرف چلے جائیں. یہ ہر انسان کے دل گردے کی بات نہیں ہے. ہر انسان کا کلیجہ ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اب جماعت چھوڑ دینا وہ گوارا کر لے گا، بعد میں نماز پڑھ لینا وہ منظور کر لے گا، لیکن اپنے کسٹمر سے 1 لاکھ روپے کی اس کی پروفٹ ہونے والی ہے، اس کو چھوڑنا وہ گوارا نہیں کرے گا. اس لیے اللہ رب العالمین نے پہلا لفظ جو استعمال کیا وہ یہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت مشکل کام ہے، بہت بڑا کام ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ ان لوگوں کے لیے نہیں، ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے ملاقات، جن کو معلوم ہے کہ مجھے ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے.
بھائی ایک دن مرنا سبھی کو ہے، ایک دن انتقال سبھی کا ہونا ہے، مرنا سب کو ہے۔ تو جو اپنے رب سے ملاقات کا غالب گمان جن کو ہے کہ ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے، ہمیں اپنے رب سے ملنا ہے، جو یہ سوچے بیٹھے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہے، فوراً دکان بند کرے گا، وہ نماز پڑھنے جائے گا۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور جن کو معلوم ہے کہ ہمیں پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، ہمیں پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے اللہ کے پاس، تو ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نماز پڑھنا بہت بڑا مشکل کام ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو اپنے رب سے ملاقات کی امید نہ رکھتا ہو اس کے لیے۔ کس کے لیے؟ جس کو مرنے کے بعد اپنے رب کے پاس لوٹنے کا یقین نہ ہو اس کے لیے، لیکن جس کو اپنے رب سے ملاقات کی امید ہو اور جو یقین رکھتا ہو کہ ہمیں مر کر اللہ کے پاس جانا ہے، اس کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنا مشکل کام نہیں ہے۔ قرآن کی آیت نے کلیئر کر دیا ہے، قرآن کی آیت نے کلیئر کر دیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا، یہ اصل عبادت ہے۔ دنیا میں بد امنی پھیلنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو ان کے اصل مقصد سے غافل کر دیا ہے، وہ نہیں پہچان پا رہے ہیں کہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے۔ 50 تقریروں میں اور علماء سے آپ نے سنا ہوگا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب و کتاب اسی نماز کا ہوگا۔ ہر سال جلسے ہوتے ہیں، ہر سال پروگرام ہوتے ہیں، لیکن جلسوں کے بعد آپ رزلٹ دیکھ سکتے ہیں، ابھی یہ جلسہ ختم ہے ہوگا، یہ ٹھاٹے مارتا ہوا یہ لوگوں کا یہ لوگوں کی بھیڑ یہ ابھی جو یہاں سے جائے گی فجر میں، آپ کی مسجدیں آپ کو بتا دیں گی کہ اس جلسے کا کتنا اثر ہوا ہے۔ اولو ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے جو قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ وہ قیامت کا دن تصور کریں، وہ قیامت کا دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ تکون الشمس یوم القیامت کمقدار میل، 1 میل کے فاصلے پر پسینے سے انسان شرابور، اور اس دن سب سے پہلا سوال نماز کا، لوگوں کی زبانیں گونگی ہوں گی، بڑے بڑے متقی و پرہیزگار اور تقدس کا دامن اوڑھے ہوئے لوگ، چادریں اوڑھے ہوئے لوگ قیامت کے دن ننگے ہوں گے۔ قیامت کے دن ان کی کلئی کھل گئی ہوگی کہ وہ کس دل سے نماز پڑھتے تھے، ان کے دلوں میں کتنا ریا اور کتنی نمود تھی، ان کے دلوں میں وہ کتنا دکھاوے کی عبادتیں کرتے تھے۔ بڑے بڑے انصاف کرنے والے وہ لوگ جو انصاف کی کرسیوں پر بیٹھ کر لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے کرتے تھے، کیڑے اور مکوڑوں کی طرح ان کی حیثیت ہوگی، کیڑے اور مکوڑوں کی طرح ان کی حیثیت ہوگی۔ بڑے بڑے چرب زبان لوگ جو اپنی چرب زبانی سے، اپنی زبان کے زیادہ بولنے اور لفاظی سے جو غلط کو سچ اور سچ کو غلط ثابت کر دیتے تھے، ایسی ایسی دلیلیں دیتے تھے کہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کر دے، ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کی زبانوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں، اور ایسے موقع پر سب سے پہلا سوال اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوگا نماز۔ یہی اصل مقصد ہے زندگی کا، ہم اس سے دور نہیں جا سکتے ہیں، ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے ہیں۔ پورا قرآن پڑھ جائیے، آئیے آج قرآن کی آیتیں سن لیجئے، پورا قرآن پڑھ جائیے۔ یہ صرف آپ ہی کے اوپر فرض نہیں ہے نماز، دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی رسول آئے، اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو نماز کا حکم دیا تھا۔ پڑھیے آپ، زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، لقمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، جب فرشتوں نے ان کو پکارا، فرشتوں نے ان کو آواز دی، اس وقت
وہ کھڑے تھے محراب کے اندر اور نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ زکریا علیہ السلام کی صفت بتائی جا رہی ہے قرآن کے اندر۔ آئے مسلمانوں، یہ نماز صرف تمہارے اوپر فرض نہیں کی گئی، صرف محمد رسول اللہ نے اپنی امت کے اوپر یہ نماز فرض نہیں کی، یہ نماز محمد رسول اللہ سے پہلے آنے والے نبیوں کے اوپر بھی فرض تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے صاف لفظوں میں کہا ہے وَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، وہ محراب کے اندر تھے، کھڑے تھے اور کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ فرشتوں نے جب ان کو پکارا، فرشتوں نے جب ان کو آواز دی تو اس وقت وہ محراب کے اندر نماز میں تھے، یعنی نماز وہ بھی پڑھ رہے تھے۔ حضرت مریم، اللہ رب العالمین نے ان کو خصوصی طور پر حکم دیا یا مریم اقنتی لربک وسجدی وارقعی مع الراقین، آئے میری پیاری بندی، آئے مریم، اپنے رب کے لیے عاجزی کر، اپنے رب کے سامنے جھک، اپنے رب کے سامنے سنجیدہ ہو جا، اپنے رب کے سامنے متانت سے پیش آ، عاجزی کر، اپنے رب کے سامنے عاجزی کر، وسجودی اور سجدہ کر، وارقعی مع الراقین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ مریم علیہ السلام کو اللہ کا، مریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اور خصوصی طور پر اللہ خود مریم سے کہہ رہا ہے یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کے سامنے عاجزی کر، اپنے رب کے سامنے سنجیدہ ہو جا، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی زندگی پڑھیے، اپنے بیٹے کو انہوں نے مختلف مراحل میں مختلف طریقے سے سمجھایا۔ کبھی کہا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ کبھی اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو یوں کہا یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو ہر حال میں قائم کرتے رہنا، نماز کو ہر حال میں پڑھتے رہنا، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا۔ ہم اندازہ لگائیں اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر یہ تمام نبیوں کے بارے میں بتلا رہا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے اوپر بھی نماز فرض کی تھی۔ جہاں تک ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ہے تو کل جو میں نے خطاب کیا تھا اس میں یہ آیت پڑھی تھی، آج پھر میں اس کو دوہرا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے یہ نماز ابراہیم علیہ السلام پر بھی فرض کی تھی، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اور اپنے شیرخوار بچے کو جب بیت اللہ کے پاس، خانہ کعبہ کے پاس، اللہ کے گھر کے پاس جب چھوڑا تھا، بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑا تھا، سنسان جگہ پہ چھوڑا تھا، اور چھوڑنے کے بعد جب گئے تو کیا کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی ذریت کو، ہم نے اپنی اولاد کو، ہم نے اپنے بیوی بچوں کو ایک ایسی سنسان جگہ پہ چھوڑا ہے جو غیر مانوس ہے، جو غیر آشنا ہے، جہاں کوئی نہیں ہے، جہاں ایک چڑیا کا وجود بھی نہیں ہے۔ چڑیا بھی ایسی جگہ پر گھونسلے بناتی ہیں جہاں پانی ان کو آسانی سے مل جائے، یہاں تو دور دور تک پانی کا پتہ نہیں ہے۔ الہ العالمین انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ہم نے غیر مانوس جگہ پر اپنی ذریت کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو چھوڑا ہے، عند بیتک المحرم، تیرے احترام والے گھر کے پاس، تیرے باعزت گھر کے پاس، اور اس جگہ پر میں نے اس لیے چھوڑا ہے لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز پڑھ سکے، تاکہ وہ نماز قائم کر سکے۔ سب جلسے بیکار، سارے اجلاس بیکار، اگر ان جلسوں میں ہم لوگوں کو نماز سے نہیں جوڑ سکے، اصل عبادت سے نہیں جوڑ سکے۔ مقصد کیا ہے؟ ہم افضل عبادت سے ہی غافل ہیں، ہم سب سے افضل عبادت سے دور ہیں۔ بد امنی تو پھیلے گی، اشانتی تو ہوگی،
خود اپنے گھر کے اندر بدامنی پھیلے گی، پورے ملک کے اندر تو چھوڑو، اپنے گھر کے اندر بھی آپ امن و سکون کے ساتھ نہیں رہ سکتے اگر زندگی کے اصل مقصد سے اگر آپ دور ہو گئے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام ہے، دوسری جگہ کہتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے بھی اور میری ذریت کو، میری آل اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی اور میرے بیوی بچوں کو بھی، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب ہماری اس دعا کو تو قبول فرما لے۔ نماز کے لیے کتنا زور دیا جا رہا ہے، نماز کے لیے کتنا زور۔ یہی ابراہیم علیہ السلام ہے جو بار بار کہا کرتے تھے کہ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے اللہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، ہم کہاں کس طرف جا رہے ہیں؟ جلسے تو کر لیتے ہیں، لاکھوں روپے کا چندہ بھی ہم اس جلسے میں دے دیتے ہیں، کسی خاص مقرر کے لیے تو اور زیادہ دل کھول دیتے ہیں، لیکن سوچئے کہ ان تمام جلسوں سے، ان اجلاس سے اگر ہم اپنے معاشرے کو نمازی نہ بنا سکے، ہم اپنی مسجدوں کو آباد نہ کر سکے اور کرا سکے، تو پھر ان جلسوں کا کیا فائدہ؟ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے بعد آئیے ذرا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے، قرآن کیا کہتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ قرآن کہتا ہے ان کے بارے میں کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اپنے بیوی کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی اور بچوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے نزدیک بڑے پسندیدہ تھے، بڑے محبوب تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے رب کے نزدیک بڑے پسندیدہ تھے، بہت زیادہ محبوب تھے وہ اپنے رب کے نزدیک، اور ان کو ان کے رب کے نزدیک محبوب بنانے والی چیز یہی نماز تھی، کیونکہ یہاں نماز کا ذکر ہے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ اپنے رب کے نزدیک بڑے پسندیدہ تھے، بڑے محبوب تھے۔ اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دے رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پڑھیے، قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جبل طور پہ چڑھ گئے، اللہ سے ملاقات کی غرض سے گئے، ملاقات تو ہوئی نہیں، اللہ نے اپنا چہرہ تو دکھایا نہیں، اپنی ہلکی سی تجلی دکھائی تو فخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ بے ہوش زمین کے اوپر پڑے، ہوش آیا، اللہ رب العالمین نے موسیٰ سے کہا ہے موسیٰ سنو، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام جبل طور پہ گئے تو اس کوہ طور پر ان کو کیا حکم ملا؟ پہلے اللہ نے کیا کہا ہے موسیٰ مجھے دیکھنے کی چاہت تو چھوڑ دو، تمہاری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں کہ تم میرا دیدار کر سکو، اٹھو۔ پھر کیا کہا؟ اے موسیٰ اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے کیا حکم دیا؟ فاعبدنی، میری عبادت کرو۔ اے موسیٰ تم صرف میری ہی عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔
میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہر نبی کو، جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے، ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور جان لو، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام ابھی چھوٹے سے بچے تھے اور ان کی ماں مریم نے بغیر شوہر کے ان کو پیدا کیا۔ شادی کے بعد جس طرح میاں بیوی بنتے ہیں اور پھر دونوں کے ملاپ کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، حضرت مریم نے بغیر شوہر کے بچہ پیدا کیا۔ اس لیے آوازیں تو کسے جانا تھے، الزام تو لگنا تھا، ہنگامہ تو ہونا تھا۔ ایک عورت شادی سے پہلے بغیر شوہر کے کوئی بچہ پیدا کر دے اور سماج چپ رہے، سماج خاموش رہے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ ارے آج کے دور میں ہمارے ہاں، ہمارے گاؤں سے، ہمارے شہر سے، ہمارے محلے سے اگر کوئی لڑکی موبائل پر اکیلے بات کرتے ہوئے چلی جائے تو لوگ اس کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں کس سے اتنی لمبی بات کرتی ہوئی جا رہی ہے۔ وہ یہ نہیں سوچ سکتے کہ وہ اپنی ماں سے بھی بات کر سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بھائی سے بات کر رہی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے باپ سے بات کر رہی ہو، لیکن ہمارا تصور اتنی سی بات پر یہاں پہنچ جاتا ہے کہ پتہ نہیں اکیلی جا رہی ہے، پتہ نہیں کس لڑکے سے بات کرتے ہوئے اور کس سے بات کرتی ہوئی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ تصورات کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو، بہت زیادہ لوگوں کے بارے میں برے خیالات اپنے دل میں نہ لایا کرو۔ ان بعض جو ہے جو بدگمانیاں ہوتی ہیں وہ انسان کو گناہگار بنا دیتی ہیں۔ ان بعض الظن اسم، بعض بدگمانیاں بہت بڑا گناہگار بنا دیتی ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ایک گروہ مریم کے پاس آیا، اے مریم یہ کیا ہوا، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ ارے تیری تو شادی نہیں ہوئی، تو نے یہ بچہ کہاں سے پیدا کر دیا؟ مریم جواب دے۔ سوال ان کا مشکوک تھا، سوال میں شکایت تھی، مریم جواب دو۔ گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم بدچلن ہو، یہ بچہ کس کا ہے؟ نعوذ باللہ، تم بدچلن ہو، یہ بچہ کس کا؟ وہ جواب اس کا مانگنا چاہ رہے تھے کہ یہ بتاؤ کہ بچہ کس کا ہے، لیکن پوچھ یہ رہے تھے کہ یہ ہوا کیسے ایسا؟ تم نے تو کسی مرد کو چھوا ہی نہیں ہے جیسا کہ تم کہہ رہی ہو، تو پھر یہ بچہ کہاں سے آیا؟ حضرت مریم نے کچھ نہیں کہا، صرف اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا اور کہا جاؤ اس سے بات کرو، جاؤ اسی سے گفتگو کرو، اسی سے پوچھ لو کہ تمہارا باپ کون ہے، اسی سے پوچھ لو۔ ارے ہم سے کیا پوچھتے ہو، یہ بچہ پیدا ہوا اسی کے پاس جاؤ۔ جب مریم نے کہا کہ اس سے پوچھو تو وہ جماعت، وہ گروہ جو الزام لگا رہی تھی ابھی مریم کے اوپر، وہ کہتی ہے مریم تمہارا دماغ خراب ہے؟ اے عیسیٰ کی ماں، اے زکریا کی سرپرستی میں پلی ہوئی مریم، تیرا دماغ خراب ہے؟ تو اس بچے سے بات کرنے کے لیے ہم سے کہہ رہی ہے اس بچے سے میں بات کروں؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم تو اس بچے سے کہتی ہے کہ بات کرو، یہ بچہ کیا بولے گا، یہ ہم سے کیا کلام کرے گا؟ جو بچہ پالنے میں جھول رہا ہو، جو چسنی لگاؤ تو دودھ پیتا ہو، جو شیر خوار بچہ ہو، اس بچے سے ہم کیسے کلام کر سکتے ہیں اور وہ بچہ ہماری بات کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس بچے سے ہم کیسے کلام کریں گے جو ابھی گہوارے میں ہے، جو ابھی پالنے کے اندر جھول رہا ہے؟ میں اس بچے سے کیسے ہم اس سے بات کر سکتے ہیں اور وہ بچہ ہماری بات کا کیا جواب دے گا؟ اس بچے نے سن لیا، عیسیٰ علیہ السلام نے جو بھی چھوٹے ہیں سن لیا، اسی گہوارے سے، اسی مہد سے، اسی جھولے سے وہ جواب دیتے ہیں ادھر آؤ۔ چھوٹا سا بچہ کیا جواب دیتا؟ قرآن گواہ ہے، انی عبداللہ، میری ماں کے اوپر الزام مت لگاؤ، میری ماں کو غلط نظروں سے مت دیکھو، میری ماں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ آئے میری ماں سے الٹے سیدھے سوال کرنے والوں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام جو بھی بچے ہیں وہ جواب دے رہے ہیں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اتانی الکتاب وجعلنی نبی،
نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. یہ چھوٹے سے بچے نے جواب دیا یہ قرآن اٹھا کر پڑھو اور دیکھو, قرآن اٹھا کر پڑھو اور دیکھو. چھوٹا سا بچہ جو جواب دے رہا وہ کیا ہے؟ اے میری ماں پر تہمت لگانے والوں, میری ماں سے الٹے سیدھے سوال کرنے والوں, سنو, انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, اتانی الکتاب, اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے, مجھے انجیل عطا فرمائی ہے, مجھے انجیل دی ہے, مجھے کتاب دی ہے, وجعلنی نبیا, اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے, نبی, وجعلنی مبارکا اینما کنت, اور میں جہاں کہیں بھی رہوں گا مجھے اللہ نے بابرکت بنا کر بھیجا ہے, مجھے برکتوں سے نوازا ہے, میں مبارک ہوں جہاں بھی ہوں گا, اللہ نے مجھے بابرکت بنا کر بھیجا ہے. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا, اور اسی میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز پڑھتا رہوں اور زکات دیتا رہوں, نماز پڑھتا رہوں اور زکات دیتا رہوں. عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی نماز فرض تھی, جس نماز کو ہم بڑی آسانی کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, جس نماز کو ہم بڑی آسانی کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. نماز تو ایک ایسی چیز تھی میرے بھائیوں, ذرا غور کرو, بخاری شریف کی روایت کے مطابق جب حضرت خبیب کو سولی پر لٹکایا جا رہا تھا اور ان کو پھانسی کے تختے پر لے جایا جا رہا تھا تو ان سے پوچھا گیا, اے خبیب, تمہاری آخری تمنا کیا ہے, تمہاری آخری آرزو کیا ہے, کیا چاہتے ہو تم؟ ہم سے پوچھا جائے آخری آرزو کیا ہے تو کہیں گے کہ باپ سے ملوا دو, بیٹے سے ملوا دو, ماں سے ملوا دو, بھائی سے ملوا دو, بیٹی سے ملوا دو, میرے گھر والوں سے میری آخری ملاقات کروا دو. ہم وصیتیں لکھ دیں گے, ہم اقرار نامے لکھ دیں گے, کس بیٹے کو کتنی زمین دی جائے, کس کو کون سا مکان دیا جائے, کس کو کتنی کرنسی دی جائے. ہم جب آخری تمنا پوچھی جائے تو یہ ساری چیزیں پوچھیں گے. حضرت خبیب سے جب پوچھا گیا تو میں تختے دار پہ لٹکایا جا رہا ہے, پھانسی کے پھندے کے قریب تمہیں لے جایا جا رہا ہے, آج تمہیں پھانسی دے دی جائے گی. اے خبیب بتاؤ تمہاری آخری آرزو کیا ہے, اے خبیب بتاؤ تمہاری آخری تمنا کیا ہے. اس کو تھوڑا ہٹا لیں, قرآن ہے. تمہاری آخری آرزو کیا ہے, تمہاری آخری تمنا کیا ہے, تمہاری آخری آرزو اور آخری تمنا کیا ہے؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں, میری آخری آرزو اگر پوری کرنا چاہتے ہو تو ایک احسان میرے اوپر کر دو, اور وہ احسان یہ کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو, 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد مجھے تختے دار پہ لٹکا دینا. او لوگوں, میرے ساتھیوں, آئے نیما والوں اور نیما کے جلسے میں ٹھاٹے مارتا ہوا لوگوں کا یہ سمندر سنو میرے ساتھیوں, آج ہم اپنی آرزو اور تمناؤں کو دیکھیں. جیل سے نکلنے کے بعد ہم نے کل ایمان سے اپنی بات کو شروع کیا ہے, آج نماز سے ہم اپنی تقریر کو شروع کر رہے ہیں, کیونکہ بنیادی طور پر یہی 2 چیزیں, ایمان اور نماز. ایمان کا لازمہ نماز ہے, نماز کا لازمہ ایمان ہے. ایمان اگر ہے اور نماز نہیں تو بیکار. جیسے سورج کا لازمہ روشنی ہے, روشنی کا لازمہ سورج ہے, سورج اگر نکلے گا تو روشنی ہوگی, اگر کہیں روشنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے. آگ جہاں جل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حرارت ہے, گرمی ہوگی. اگر حرارت کہیں ہمیں محسوس ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ بھی کہیں جل رہی ہے. اگر حرارت ہے تو آگ بھی ہے, اگر روشنی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ سورج بھی ہے. اگر ایمان ہمارے اندر ہے تو نماز ضروری ہے, اگر ایمان نہیں ہے, اگر سورج نہیں ہے تو روشنی نہیں ہے, آگ نہیں ہے تو حرارت بھی نہیں ہے, اگر ایمان نہیں ہے تو نماز بھی ہمارے اندر نہیں ہے. ایک بات بہت غور سے سن لو, بہت ہی اچھی مثال سے میں نے سمجھایا ہے کہ نماز کا لازمہ, ایمان کا لازمہ نماز ہے. جیسے سورج کا لازمہ روشنی ہے, سورج اگر ہمیں دکھائی دے رہا ہے تو اس کی روشنی زمین پر ہمیں ضرور دکھائی دے گی. اگر زمین پر ہمیں روشنی دکھائی دے رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان پر سورج نکلا ہوا ہے. اگر کہیں ہمیں تپش محسوس ہو رہی ہے, گرمی لگ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
آگ جل رہی ہے، آگ جلے گی تو گرمی لگے گی، آگ جلے گی تو حرارت ہوگی، اگر حرارت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب آگ جل رہی ہے، آگ ہے تو حرارت ہے، سورج ہے تو روشنی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو نماز بھی ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے اندر ایمان تو ہو لیکن ہم اللہ کے گھر میں آ کر رکوع نہ کر سکیں، سجدہ نہ کر سکیں اور اللہ کے سامنے کھڑے نہ ہو سکیں، قیام رکوع اور سجدے سے ہم غافل رہیں، وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو نماز سے دور ہو۔ اگر ایمان ہے تو نماز بھی ہوگی اور اگر ایمان نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہوگی، یہ لازمہ ہے اس کا۔ وہی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا جب تک میں زندہ رہوں نماز پڑھتا رہوں اور زکوٰۃ دیتا رہوں۔ حضرت حذیفہ نے وہی کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ ان کافروں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مرنے تو جا ہی رہا ہے، پھانسی کے پھندے پہ تو لٹکنے جا ہی رہا ہے، جاؤ اس کو نماز پڑھ لینے دو، جاؤ اس کو نماز پڑھ لینے دو۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دی۔ حضرت حذیفہ نے جلدی سے اللہ اکبر کہا اور چھوٹی چھوٹی سی صورتیں پڑھ کر ہلکی سی 2 رکعتیں پڑھ لی اور سلام پھیر کر پھانسی کے پھندے کے قریب چلے گئے، رسی کو اپنے گلے میں ڈالنے لگے اور فرمایا لوگوں میں نے ہلکی رکعت اس لیے پڑھی ہے، 2 رکعت مختصر اس لیے پڑھی ہے تاکہ تم یہ نہ سمجھو کہ خبیب موت کے ڈر سے نماز لمبی کر رہا ہے، موت کے ڈر سے نماز لمبی کر رہا ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب نماز سے پیار ہو جائے اور محبت کسی کو ہو جائے تو آخری وقت میں بھی وہ اپنے گھر والوں سے نہیں ملنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اب تو رب سے ملاقات کا وقت ہے تو کیوں نہ اس سے کچھ گفتگو کر لیں، اس کے پاس جانا ہے تو اس سے مناجات کر لیں، اس سے گفتگو کر لیں، اس سے باتیں کر لیں۔ نماز میں بندہ جب تک ہوتا ہے وہ اپنے رب سے باتیں ہی تو کرتا ہے، وہ اپنے رب سے سرگوشی ہی تو کرتا ہے۔ تو نماز یہ بندے کی روح ہے، یہ روح ہے، یہ غذا ہے، یہ روح ہے۔ میرے ساتھیوں، حضرت خبیب پھانسی کے پھندے پر لٹک رہے ہیں اور نماز کی چاہت کر رہے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث میں ایک واقعہ آیا ہے، ایک انصاری تھا، انصاری نوجوان، اور وہ نماز جنگ میں لڑ رہا تھا اور لڑتے لڑتے نماز کا وقت ہو گیا۔ نماز کا جب وقت ہوا تو ایک گروہ نماز پڑھنے لگا اور ایک گروہ جنگ میں لگ گیا، لیکن جو نماز پڑھ رہے تھے یہ انصاری نوجوان بھی نماز پڑھنے لگے۔ یہ انصاری نوجوان جب نماز پڑھنے لگا تو کسی کافر کا تیر ان کے سینے میں لگ گیا، کسی کافر کا تیر ان کے سینے کے اندر پیوست ہو گیا۔ تیر اتنا سخت تھا کہ اس تیر نے ان کے سینے کو زخمی کر دیا، لہو لہان کر دیا، سینے کو پھاڑ دیا، خون کا پھوارا بہنے لگا۔ ایسی پوزیشن میں بھی وہ نماز پڑھتے رہے۔ جب سلام پھیرتے ہیں اور ایک صحابی کی نظر جب اس انصاری نوجوان پر پڑتی ہے، اس انصاری پر پڑتی ہے تو وہ دوڑتا ہوا آتا اور کہتا ہے اے نوجوان، اگر تمہیں تیر ہی لگ گیا تھا اور اس تیر نے تمہاری پسلیوں کو چیر دیا، تمہارے سینے کو چیر دیا، سینے کو چیرتے ہوئے تمہارے پار نکل گیا، تمہارا سینہ چاک ہو گیا اور تم لہو لہان ہو گئے، زخمی ہو گئے، ایسی پوزیشن میں چلانے کا تمہیں حق تھا، چیخ سکتے تھے، مجھے آواز دے سکتے تھے، میں تمہاری مدد کے لیے آ جاتا۔ اس انصاری نوجوان کا جواب یہ تھا میں اپنے رب سے گفتگو کر رہا تھا، میں اپنے رب سے مناجات کر رہا تھا، میں اپنے رب سے ایسی میٹھی گفتگو کر رہا تھا کہ اس میں اتنا منہمک ہو گیا کہ تیر لگنے کی تکلیف ہی مجھے نہیں ہوئی۔ اللہ کی قسم میں تمہیں کیسے بلاتا، کیسے آواز دیتا، جبکہ میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، سورہ کہف پڑھ رہا تھا۔ اس انصاری نوجوان نے سینہ زخمی ہونے کے باوجود پورا سورہ کہف کی تلاوت کر لی، لیکن نماز نہیں چھوڑی، نماز کی نیت نہیں توڑی۔ ہماری نمازیں تو بڑی عجیب ہے، ایک مچھر بھی اگر ہمارے گال پر بیٹھ کے کاٹ لے تو ہماری نیت ٹوٹ کر ہاتھ گال پر پڑتا ہے اور مچھر کو مارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تصور کرو میرے پیارے ساتھیوں، ہم سوچے کہ آج ہم اس نماز سے کتنا دور ہو گئے ہیں، جو ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے، اور اسی عبادت سے اس دنیا میں امن اور ہمارے گھروں میں امن اور سکون پیدا ہو سکتا ہے، ہم اسی نماز سے اپنے اور اپنے بال بچوں کو، اپنے بیوی بچوں کو دور رکھے ہوئے ہیں۔ اس انصاری نوجوان سے عبرت حاصل کرو، ذرا تصور کرو حضرت
طلحہ کو دیکھو، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت طلحہ کا واقعہ مسلم شریف کی حدیث کے اندر آیا ہے۔ حضرت طلحہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت طلحہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں، باغ گارڈن اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز پڑھنے ہی کے درمیان ان کے باغ میں لگے ہوئے ایک درخت کے اوپر ایک چڑیا، خوش نما بڑی خوبصورت چڑیا بیٹھ جاتی ہے، اور وہ چڑیا چہچہانے لگتی ہے، آواز دینے لگتی ہے، چہچہا رہی ہے۔ اس کی آواز اتنی اچھی تھی کہ حضرت طلحہ اس کی آواز سن کر ڈسٹرب ہو گئے، اور ان کا دماغ اسی چڑیا کی آواز پر، اس کے چہچہانے پر لگ گیا۔ جب وہاں سے دماغ ہٹایا، ابھی تو میں نماز میں ہوں، جب چڑیا کی طرف سے دماغ ہٹایا تو رکعت بھول گئے، میری کتنی رکعتیں ہوئی بھول گئے، ایک ہوئی کہ دو ہوئی بھول گئے، نماز پڑھی، سجدہ سہو کیا، سیدھے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول آج بڑا عجیب معاملہ میرے سامنے آیا۔ کیا ہوا؟ کہ میں اپنے باغ میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک خوشنما پرندہ آیا اور چہچہانے لگا، میری نظر اس پرندے کے اوپر پڑ گئی، سامنے ہی تھا، اس چہچہا رہا تھا، اس کی آواز بڑی خوبصورت تھی، میں اس کو سننے لگا، میرا نماز کی طرف سے دھیان ہٹ گیا، پرندے کی آواز کی طرف لگ گیا، جب میں نے نماز کی طرف دماغ لگایا، دل لگایا پرندے کی طرف سے ہٹا کر، تو میں رکعتیں بھول گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کوئی بات نہیں، سجدے سہو کیا یا نہیں؟ کہا وہ تو کر لیا، لیکن اس پرندے کی وجہ سے اس باغ کے اندر میں رکعتیں بھول گیا، اس کی آواز سن کر آج میں ایک فیصلہ کر کے آیا ہوں۔ فرمایا کیا؟ کہا جس باغ میں نے نماز پڑھی ہے اور جس پرندے کی وجہ سے میری نماز میں ڈسٹرب ہو گیا اور رکعتیں بھول گیا، میں یہ پورا کا پورا باغ فی سبیل اللہ صدقہ کر رہا ہوں، اللہ کی راستے میں صدقہ و خیرات کر رہا ہوں، آج کے بعد یہ باغ میرا نہیں ہے۔ سوچو، جس باغ کی وجہ سے ان کی نماز میں ڈسٹرب ہو گیا اور جس پرندے کی وجہ سے باغ میں پڑھی جانے والی نماز میں ڈسٹرب ہو گیا، پورا کا پورا باغ انہوں نے راہ خدا میں فی سبیل اللہ میرے بھائیوں صدقہ کر دیا ہو۔ ہم اپنے ایمان کا اور اپنی نمازوں کا ذرا جائزہ لیں، ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ ہم تو نماز پڑھنے کے بعد بھی صدقہ و خیرات کرنے کے ہوگر نہیں ہیں، چمڑی چلی جائے لیکن دمڑی نہ جائے۔ ہم اس نوعیت کے انسان ہیں، اور دیں گے بھی تو 1000 بھیک مانگنے کے بعد 10 روپے 20 روپے 50 روپے 100 روپے 500 روپے، بہت بڑی ہم نے قربانی دے دی، بہت بڑی۔ نمازوں سے مشکلیں حل ہوتی ہیں، مشکلیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ وہ غزوہ خندق جس میں صرف 300 صحابہ تھے، خندق کھود رہے تھے اور کافروں نے چاروں طرف سے جب گھیر لیا، اللہ کے رسول نے چھپ کر جب اوپر کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا ابو سفیان اور اس کا لشکر کھڑا ہے، نیچے کی طرف نظر ڈال کے دیکھا تو بنو قریظہ موجود ہے، ان کا لشکر موجود ہے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایسے موقع پر کیا کریں؟ یہ 10,000 کا لشکر، ہم 300 صحابہ کیا کر سکتے ہیں؟ ایسے مشکل حالات میں، ایسی مشکل مصیبت میں اللہ کے رسول نے حضرت حذیفہ سے کہا اے حذیفہ، اے حذیفہ، ذرا شکل بدل کر، حلیہ چینج کر کے کافروں کے بیچ میں جاؤ اور ذرا معلوم کر کے جاؤ ان کے ارادے کیا ہیں، ان کی نیتیں کیا ہیں۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں سب سے زیادہ ڈرنے والا انسان تھا۔ بخاری البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے نقل کیا، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ ڈرنے والا انسان تھا، لیکن اللہ کے نبی نے مجھے کو حکم دے دیا کہ تم کافروں کے بیچ میں جاؤ، حلیہ بدل کے جاؤ اور معلوم کر کے آؤ کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں ڈرتے ہوئے گیا، اور گیا اس لیے کہ نبی اکرم کا حکم تھا، اس کو ماننا ضروری تھا۔ میں حلیہ بدل کر، شکل بدل کر کافروں کے بیچ میں جاتا ہوں، سنتا ہوں، ان کے ارادے بھانپنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ لوگ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، محمد اور اس کے ساتھیوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے، الرحیل الرحیل، چلو چلو، اب محمد اور اس کے ساتھی نہیں آئیں گے۔ وہ سارے کے سارے لوگ کہہ رہے تھے الرحیل الرحیل، اپنے اپنے گھروں کو چلو چھوڑ دو، یا محمد اور اس کے ساتھی ہے ہی نہیں۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں یہاں اللہ کے
نبی نے مجھے بھیج دیا یہاں، اللہ کے نبی نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے مجھے بھیجا. جب میں حالات کا جائزہ لے کر اللہ کے نبی کے پاس گیا تو میں نے دیکھا محمد رسول اللہ کو کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور نماز کے اندر ان 10,000 کافروں کے لشکر سے کیسے بچا جائے اور اپنے 300 صحابہ کو کیسے بچایا جائے اس کی دعائیں کر رہے ہیں. یعنی مشکلیں جب انسان کے سامنے آتی ہیں، جب حالات اتنے نازک ہوتے ہیں تو نماز کا سہارا لینا چاہیے، نماز کی طرف آنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے. آپ کو معلوم ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی سارہ کو لے کر جب نکلتے ہیں تو ایک ظالم بادشاہ کی نظر ان کی بیوی کے اوپر پڑتی ہے اور بدنیتی ان کے ساتھ کرتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو اپنے کمرے میں لے جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام الگ ہیں، ان کی بیوی کو الگ لے جایا گیا اور اس ظالم بادشاہ نے سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن حضرت سارہ نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے اس ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچا لے، تو وہ ہاتھ وہاں تک بڑھتا نہیں تھا، رک جاتا تھا. 3 مرتبہ حضرت سارہ نے دعا کی اور اس ظالم بادشاہ کا ہاتھ 3 مرتبہ صحیح ہوا. 4تھی مرتبہ اس نے چھوڑ دیا اور ہاجرہ کو بھی اس نے دے دیا کہ جاؤ یہ ہماری طرف سے گفٹ ہے، حضرت ابراہیم کے لیے ایک لونڈی ہے، جائیں اس کو لیتے جائیں. حضرت ہاجرہ کا حضرت سارہ کا بیان ہے، جب ظالم بادشاہ نے میرے ہاتھ کو پکڑ کر میرے ساتھ غلط کام کرنا چاہا تو اس کا ہاتھ میرے ہاتھ کی طرف نہیں بڑھ پاتا تھا، شل پڑ جاتا تھا. 3 مرتبہ میں نے اس کے لیے دعا کی، 3 مرتبہ اس کا ہاتھ صحیح ہوا، پھر 4تھی مرتبہ اس نے چھوڑ دیا. میں اس مصیبت میں تھا، میں اس مصیبت میں تھی کہ کہیں یہ میری عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ نہ کر لے. جب میں لوٹ کر اپنے شوہر ابراہیم کے پاس آئی تو میں نے ابراہیم کو دیکھا، بخاری شریف کی روایت، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے شوہر کو دیکھا جب میں لوٹ کر ان کے پاس آئی کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور میری حفاظت کی دعا اس نماز میں کر رہے تھے کہ اللہ میری بیوی کو ظالم بادشاہ سے محفوظ فرما لے، میری بیوی کو اس سے حفاظت فرما. نماز مشکلوں کا حل ہے. یہاں مشکلوں کا حل لوگ جانے کہاں ڈھونڈتے ہیں اور کن کن کو مشکل کشا بنائے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد مانگو. اس ماں کا واقعہ سنا ہے حضرت جریج کا، مسلم شریف کی حدیث پڑھیے. جریج نماز میں ان کی ماں آواز دیتی ہے جریج جریج، یہ نماز میں یا اللہ میں نماز پڑھوں یا اپنی ماں کی سنوں؟ پھر آواز آتی ہے جریج، اللہ میں نماز میں ہوں، اپنی ماں کی سنوں یا نماز پڑھوں؟ 3 مرتبہ ماں نے پکارا جریج جریج جریج. جب جریج نے نہیں سنا نماز پڑھتے رہے اور نماز جب تک پوری نہیں کر لی اپنی ماں کی نہیں سنی. یہاں جریج کی ماں بد دعا دے کے چلی گئی، اے اللہ جب تک یہ کسی بدبخت کسی زانیہ اور بدچلن عورت کا منہ نہ دیکھ لے اس کی موت نہ آئے. ماں نے بد دعا دی. ڈرو ماں کی بد دعا سے، ڈرو ماں کی بد دعا سے، ڈرو. ماں نے بد دعا دے دی، اے اللہ آج جریج نے میری آواز نہیں سنی، پتہ نہیں کہاں چلا گیا. اے اللہ جب تک یہ کسی زانیہ اور بدچلن آوارہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے، یعنی کسی بدچلن عورت کے ساتھ زنا نہ کر لے، تب تک اس کو موت نہ آئے. کچھ دنوں کے بعد عجیب معاملہ پیش ہوتا ہے. ایک بدچلن عورت حضرت جریج کے پاس آتی ہے اور جریج سے کہتی ہے ادنو منی، میرے قریب آئیے. جریج سے کہتی ہے میرے قریب آئیے. جریج نے بھگایا، ہٹ چل، میں عبادت گزار 5 وقت کا نمازی، میں نمازی ہر وقت نماز پڑھنے والا انسان، اور تو ہماری عبادت کو بیکار کرنے کے لیے چلی آئی، ہٹ یہاں سے بھاگ. چونکہ وہ عورت بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول تھی، اس کو ہر حال میں کسی مرد کی ضرورت تھی. جریج نے جب اس کو بھگا دیا تو وہ جنگل میں گئی اور جنگل کے ایک چرواہے کے ساتھ اس نے مکالا کر لیا. اس چرواہے کا حمل اس بدچلن عورت کے پیٹ میں رہ گیا. جب اس بدچلن عورت کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگوں نے اس عورت سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، تیری تو شادی نہیں ہوئی ہے، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اس عورت نے جریج کا نام لگا دیا
کہ یہ بچہ میرا جو میرے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اس کا باپ جریج ہے جو لوگوں کے سامنے بڑا نمازی بننے کا ناٹک کرتا ہے، ڈرامہ کرتا ہے، نوٹنکی کرتا ہے۔ یہاں لوگ بڑے غصے میں جاتے ہی جریج کے عبادت خانے کو گرا دیا، اس کی جہاں عبادت کرتا تھا اس کمرے کو گرا دیا، جریج کو مارا پیٹا۔ جریج نے کہا کیا بات ہے، مجھے کیوں مار رہے ہو؟ کہا کہ نماز پڑھتے ہو، ڈرامہ کرتے ہو، لوگوں کے سامنے پارسا بنتے ہو، ہمارے سامنے نماز کا ڈھونگ کرتے ہو، اور ادھر زنا کرتے ہو اس بدچلن عورت کے ساتھ، اس کا بچہ پیدا ہوا ہے، اس بچے کے باپ تم ہو۔ جریج نے معاملے کی نزاکت کو دیکھا، فوراً وضو بنایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، کھڑے ہوئے اور نماز پڑھنے لگے۔ نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے سلام پھیرا اور اس بچے کے پاس گئے اور اس بچے کو ہلکے سے مارا اور کہا اے بچے بتاؤ ان لوگوں کو کہ تیرا باپ کون ہے؟ میں نے نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کی ہے، آئے بچے بتا اس تیرا اصلی باپ کون ہے؟ اللہ نے اس چھوٹے سے بچے کو قوت گویائی دی اور اس بچے نے کہا میری ماں جھوٹ بول رہی ہے، میرا باپ جریج نہیں ہے، فلاں جنگل کا ایک چرواہا ہے، وہی چرواہا میرا باپ ہے، میری ماں نے اس چرواہے کے ساتھ منہ کالا کیا تھا۔ تب لوگوں کو بڑی شرمندگی ہوئی اور کہا جریج اب ہم تمہارا یہ عبادت گھر، عبادت خانہ ہم سونے کا بنا دیتے ہیں، گولڈ کا۔ جریج نے کہا نہیں، جیسا تھا ویسا ہی بنا دو، ہمیں سونے کی ضرورت نہیں ہے، عبادت کرنے کے لیے سونے کا محل ہونا ضروری نہیں ہے، جیسا پہلے تھا ویسا ہی بنا دو۔ لوگ شرمندہ ہوئے۔ میں بتانا یہ چاہتا کہ جریج کے اوپر کتنا بڑا الزام لگا کہ تم نماز کا ڈھونگ کرتے ہو، دینداری کا ڈھونگ کرتے ہو، اور یہ عورت کہہ رہی ہے کہ تم نے اس کے ساتھ زنا کیا اور یہ بچے کے باپ تم ہو۔ ایسی بڑی مصیبت میں جریج نے نماز پڑھی اور نماز میں دعا کی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث کہتی ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد اس بچے کو کچوکا لگایا، مارا اور کہا بچے بتاؤ تیرا اصلی باپ کون ہے؟ تب اس بچے کو قوت گویائی ملی۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمانوں والو تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ مدد مانگنا چاہیے، یہی ذکر ہے میرے بھائیو نماز۔ اور قرآن کریم میں اکثر جہاں ذکر کا لفظ استعمال ہوا وہاں نمازی مراد ہے، نمازی مراد ہے۔ میرے بھائیو نماز قائم کیجئے، نماز پڑھیے، اور ذکر قرآن نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جو میرے ذکر سے یعنی نماز سے روگردانی کرے گا، اعراض کرے گا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ آج جن کے کاروبار نہیں چل رہے ہیں، جن کی دکانیں نہیں چل رہی ہیں، جو آج روزی روٹی سے محروم بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے گھروں میں فاقے پڑے ہوئے ہیں، آج وہ سب اپنے دلوں میں اپنے سینے کے گریبانوں کو چاک کر کے سوچیں کہ قرآن نے کہا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اگر تم میرے ذکر سے منہ موڑو گے، روگردانی کرو گے تو ہم تمہاری روزی کو تنگ کر دیں گے۔ کہیں یہ نماز سے دوری کا نتیجہ تو نہیں ہے، کہیں ہم نے نماز تو نہیں چھوڑ رکھی ہے اسی لیے ہماری روزی تنگ تو نہیں ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ نماز اعراض کس کو کہتے ہیں؟ اعراض جانتے ہیں؟ بچہ رو رہا ہے چھوٹا سا، وہ اپنی ماں کا دودھ پینا چاہتا ہے، بچہ رو رہا ہے اور ماں ٹی وی دیکھ رہی ہے، سیریل پہ ساس بھی کبھی بہو تھی، میں بہو بھی کبھی کیا کیسے بولتے اس کو، ساس بھی کبھی بہو تھی، سیریل دیکھ رہی ہے، الف بابا 40 چور ناٹک دیکھ رہی ہے، بچہ رو رہا ہے لیکن ماں کو سیریل دیکھ رہی ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ اس ماں نے اپنے بچے سے اعراض کیا، منہ موڑا۔ گھر میں آگ لگی ہے، ہم انڈیا پاکستان کا میچ دیکھ رہے ہیں، آخری اوور رہ گیا ہے، یہ دیکھ لوں گھر جل کے سوہا ہو رہا ہے، لیکن ہم آخری اوور دیکھنے کے چکر میں کہ دیکھیں کون جیتے، ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کا سٹا لگایا ہے ہم نے، اس پر جوا کھیلا ہے،
اب ہم گھر میں آگ بجھانے کی فکر نہیں کر رہے، آخری اوور دیکھنے کے چکر میں لگے ہوئے، تب کیا کہا جائے گا؟ اس آدمی نے اپنے گھر سے منہ موڑ لیا، اعراض کیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، نماز چھوڑنے کا ذکر نہیں ہے، منہ موڑنے کا ذکر ہے۔ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن بعد میں، نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن ٹائم پہ ٹائم، نماز تو پڑھ رہا ہے، ظہر کی پڑھنا چاہیے 12:30 بجے، پڑھ رہا ہے 1:30 بجے، پڑھ رہا ہے 2 بجے، نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن ٹائم پہ ٹائم پڑھ رہا ہے، جب مرضی چاہ رہا تب پڑھ رہا۔ ایسے چائے کی دکان پہ ہم بیٹھے ہیں، ادھر اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، اب ہم نہیں اب چائے پی لیں تب جائیں گے۔ ارے چائے پی رہے ہو تو پوری کر لو، لیکن چائے ابھی بنی نہیں ہے اور اذان کی آواز آ جائے تو اسی وقت چھوڑ دو اور پہلے نماز پڑھنے جاؤ، کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ چائے پیئیں گے اس وقت تک بن کے آئے گی ہاتھ میں، تب پیئیں گے تب جائیں گے تو ہماری جماعت چھوٹ جائے گی۔ اگر پی رہے ہیں تو پی لو، اگر کھانا کھانے بیٹھے ہو، کھانا کھانا شروع کر دیا ہے تو کھا لو، لیکن ابھی کھانا بنا ہی نہیں ہے اور ہانڈی ابھی بیوی بنا کے تیار کر رہی ہے، دسترخوان لگایا بھی نہیں، اب اذان ہو گئی تو پہلے نماز پڑھ لو اور آ کے اس کے بعد کھانا کھاؤ۔ میرے بھائیو، ومن اعرض عن ذکری کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے ٹائم اذان کی آواز آ رہی ہے اور نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑنا، اور اللہ کے ذکر سے منہ موڑ دینے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ آج سے 30 سال پرانا ایک واقعہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آج سے 30 سال پرانا واقعہ آپ کو شاید یاد ہوگا، اور نہ یاد ہو تو سن لو۔ ہمارے اتر پردیش میں ایک علاقہ ہے غازی آباد، غازی آباد سے دلی کے لیے جو روڈ گیا ہے، بائی روڈ جو سڑک گئی ہے، بیچ میں ایک علاقہ پڑتا ہے جس کا نام ہے لونی، ایک علاقہ ہے لونی، مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی وہاں رہتی ہے، آج بھی ان کے بڑے بڑے سیٹ دلی میں مکان بنا کے رہتے ہیں۔ آج سے 30 سال پرانی بات بتلا رہا ہوں، 30 سال 30 ایئر پرانی، اس میں ایک امیر باپ کے 2 سگے بیٹے، یعنی 2 سگے بھائیوں کی شادی ہونے والی تھی، دونوں کی شادی ایک ہی گاؤں میں ہو رہی تھی، دونوں خوبصورت لڑکیاں تھیں، کل بارات جانے والی تھی۔ ان دونوں نوجوان امیر باپ کی بگڑی ہوئی دونوں بیٹوں نے دلی سے طوائفیں منگائیں کہ ان طوائفوں کو منگا کر آج کی رات ڈانس گانے میں گزاری جائے، شراب نوشی میں گزاری جائے، اور کل ہم بارات لے کے جائیں گے اور دلہنوں کو اپنی اپنی بیویوں کو ودا کرا کے لے آئیں گے۔ دلی سے طوائفیں بلائی گئیں، طوائفیں آئیں، عشاء کے بعد سے لے کر یار دوستوں کے ساتھ رات بھر محفل سجی، شراب کا دور چلا، قمار بازی ہوئی، گانا ہوا، کمرے مٹکائی گئی، اشلیل گانے چلے اور جسم کی نمائش ہوئی، لیکن فجر تک جب یہ ٹائم پاس ہو گیا اور محلے کی ایک مسجد سے اذان کی آواز آنے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی اس کلمات نے ان طوائفوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ ان طوائفوں نے اللہ اکبر کا لفظ سنا تو تھوڑی دیر کے لیے ان کے پائلوں کی گھنگروؤں کی آواز رک جاتی ہے، ان کے پیر تھرکنے سے رک جاتے ہیں، انہوں نے ناچنا بند کر دیا۔ ان دونوں نوجوان لڑکوں نے کہا تم نے ناچنا کیوں بند کر دیا ہے، کیا بات ہے؟ ان طوائفوں نے کہا آئے نوجوانوں ساتھیوں، اذان ہو رہی ہے، اذان کے وقت ہم اپنے طوائف ضرور ہیں، ہم اپنے چکلوں میں بھی کوئی غلط کام نہیں کرتے، ہم ڈھول نہیں بجاتے، ہم گانا نہیں گاتے، اذان کے احترام میں ہم سب اپنے سروں پر روبٹا رکھ لیتے ہیں، ہمیں اتنی مہلت دے دو کہ اذان ہو جانے دو، اس کے بعد ہم ناچنا گانا شروع کر دیں گے۔ ان دونوں نوجوانوں نے کہا اذان تو دن بھر میں 5 مرتبہ ہوتی ہے، تم روز روز تو آتی نہیں ہو، اور ہم نے پیسہ صبح 7 بجے تک ناچ گانے کا طے کیا ہے، چلو ناچنا شروع کرو ورنہ تمہیں 1 روپیہ نہیں ملے گا۔ ان لوگوں نے سوچا کہ پوری رات کی محنت ہماری بیکار چلی جائے گی، 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا۔ ان دونوں نوجوانوں کے کہنے پر ان طوائفوں نے پھر ناچنا شروع کر دیا، انہوں نے پھر ڈھول پائلوں کی چھنکاریں بجنے لگی، گھنگروؤں کی آوازیں آنے لگی، اشلیل ڈانس ہونے لگے۔ صبح 7 بج گئے، 4 بجے شام کو بارات جانی تھی،
4 بجے شام کو بارات جانی تھی. ان طوائفوں نے کہا لے کر آئے ہو تو چھوڑنے بھی واپس چلو. یہ دونوں نوجوان اپنی گاڑی پر بیٹھ گئے, طوائفوں کی گاڑی آگے چکر دی اور یہ دونوں نوجوان طوائفوں کو ان کی منزل تک پہنچانے کے لیے دلی جانے لگے. طوائفوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی تھی, ان دونوں نوجوانوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی تھی. صبح کا وقت تھا, رات بھر کا جاگا ہوا تھا ڈرائیور بھی, شراب کے نشے میں بھی دھت تھا. ادھر سے سامنے سے ایک تیز رفتار ٹرک آ رہا تھا. اس تیز رفتار ٹرک سے ان دونوں امیر باپ کے بگڑے ہوئے نوجوان بیٹوں کی گاڑی اس ٹرک سے ٹکراتی ہے اور اتنی بری طرح ٹکراتی ہے کہ ان دونوں بھائیوں کی لاش پتہ نہیں چل رہی تھی کہ بڑا بھائی کون ہے, چھوٹا بھائی کون ہے. شکلیں بالکل مسخ ہو چکی تھی, جسم بالکل کچل چکا تھا. پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد گھر لایا گیا. اتفاق دیکھیے, ان کی مٹی بھی اثر کے بعد رکھی گئی. غور کرو, ابھی اثر کے بعد ان کی بارات جانا تھی. آج اثر کے بعد اب بارات کی جگہ ان کا جنازہ جا رہا ہے. اثر کے بعد ان دونوں لڑکوں کے سر پہ صحرا بندھنا تھا, پھول پڑنا تھے, لڑکی کے گھر سے ملے ہوئے کپڑے ان کو پہننا تھے, لیکن اب اس کی جگہ پر ان کو کفن پہنایا جا رہا ہے. بارات لے کر کئی لوگوں کے ساتھ ان کو لڑکی کے گھر بارات لے کے جانا تھا. اب انہی لوگوں کے ساتھ اس کو قبرستان تک جانا پڑ رہا ہے. تھوڑی دیر میں حالات کیسے بدل گئے, تھوڑی دیر میں فضائیں کیسے بدل گئی, تھوڑی دیر میں مزاج کیسے بدل گیا, فضا کیسے چینج ہو گئی. میرے بھائیوں, یہ ہے اللہ کے ذکر سے اعراض کا بھیانک نتیجہ, اللہ کے ذکر سے اعراض کا یہ بھیانک انجام. اپنے انجام سے ہمیں اور آپ کو ڈرنا چاہیے. ہمارے اور آپ کے ساتھ کہیں انجام نہ ہو. جو آیا ہے وہ جائے گا, رب کعبہ کی قسم, جو آیا ہے وہ جائے گا. ارے جانا ہی ہے تو ہنس ہنس کے جاؤ, خوشی خوشی جاؤ, ایک دوسرے کو خوش کر کے جاؤ, ایک دوسرے کو راضی کر کے جاؤ, ایک دوسرے سے گلے مل کے جاؤ, نفرتوں کے تار بکھیر کر جاؤ, محبت پھیلا کر جاؤ کہ یہی چیز کام آنے والی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ہمیں ان دو نوجوانوں سے عبرت حاصل کرنا چاہیے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا, جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. 4:25 ہو چکے ہیں, 4:30 یا 35 پر فجر کا وقت ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں, یہ آج عبادت کے موضوع پر اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا, اس موضوع پر جو آپ نے میرے خطاب کو سنا ہے, ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہم جمیع مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پہ قائم فرما دے. جب تک زندہ رکھ اسلام پہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا. آئندہ سال 2024 پتہ نہیں